نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم نام رکھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نام رکھنے کا اسلامی طریقہ روایات میں آتا ہے، تسموا باسماء الانبیاء، کہ تم انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ واحب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اور اللہ کو سب سے محبوب نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ تو نام رکھنے کے حوالے سے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اسلامی، وہ یہ ہے کہ نام ایسا ہو کہ اس کا معنی اور مطلب ٹھیک ہو، یا وہ انبیاء کے نام پر، اور انبیاء کے جتنے نام ہیں سب کے سب نام اچھے اور اسلامی نام ہیں۔ صحابہ کرام کے نام پر ہو، صحابیات کے نام پر ہو، یہ سب اچھے جو بڑے بڑے ہستیوں کے نام ہیں، یہ درست نام ہیں۔ اس لیے نام ان کے نام پر رکھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے غلط فہمیاں اور غلط طرز عمل پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک طرز عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ اٹھا کر کسی کا نام رکھ دو بچے کا، یہ طرز عمل غلط ہے۔ قرآن مجید میں تو مختلف واقعات ہے، غیر مسلموں کے واقعات بھی ہے، تو اس کا کوئی نام اٹھا کر رکھ دینا یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نام انفرادی نام رکھیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا، چاہے اس کا معنی اور مطلب جو بھی ہو، یہ طرز عمل بھی غلط ہے۔ بہت سارے لوگ تاریخ پیدائش وغیرہ کے اعتبار سے نام رکھتے ہیں، یہ طرز عمل بھی غلط ہے۔ طرز عمل اسلامی یہی ہونا چاہیے کہ وہ نام اسلامی ہو، اس کا معنی اور مطلب اچھا ہو، یا کسی جو مقدس شخصیات ہے ان کے نام پر نام ہو۔ جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھنے کا کہا گیا ہے کیونکہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، تو ان ناموں ان کی وجہ سے شخصیت پر، مسمى پر اثر پڑے گا، اور یہ بات تو روایات سے ثابت ہے کہ نام کا مسمى پر شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام تبدیل کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ان کا نام حزن تھا، اور انہوں نے شکایت کی کہ میرے اوپر اس قسم کی مشکلات آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے سعد رکھ دیا، کیونکہ نام کا مسمى پر، شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات چل رہے تھے تو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، مذاکرات کے کئی دور ہوئے لیکن کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ جب حضرت سہیل رضی اللہ عنہ، جو اس وقت جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، جب ان کو مشرکین کی طرف سے جب وہ مذاکرات کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل جو ہے سہل سے، سہل کا مطلب عربی میں آسانی کے ہے، تو نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے پر اثر کو جو ہے وہ نام کا اثر بھی اس میں ملحوظ رکھا۔ تو اس لیے ہم جو بھی نام رکھیں اس کا معنی معلوم کریں، نام کا منفرد ہونا، قرآن مجید کا لفظ ہونا، یا اس قسم کی تاریخ پیدائش وغیرہ کا اعتبار کرنا، اس چیز کا اعتبار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسلامی نام رکھنے چاہیے، اور اس کا حق والد کو ہے۔ بچے کا یہ والد پر حق ہے کہ والد بچے کے لیے اچھا نام رکھیں۔ اگر اس حوالے سے اختلاف رائے ہو تو والد صاحب ہی کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اور والد صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کو اس حوالے سے اس نام پر قائل کرے۔ بس اس میں یہ بات ملحوظ ہو کہ اس نام کا معنی اور مطلب اچھا ہو، اور یہ اگر اس میں کوئی غلطی کرے گا تو وہ باپ کی غلطی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔